وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، یتیموں کو ٹیسٹ کرتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ اب یہ جو چیک کرتے رہو گے، جب یہ دیکھو کہ ان کے اندر اب سمجھ خوب آ گئی، اچھی سمجھ بھلے برے کو سمجھنے کی، تب ان کے مال جو ہیں وہ ان کے حوالے کر دو، تب اپنے پاس واپس مت روکو۔ جو تمہارے پاس بطور امانت تھے، چاہے ان کا مال، ان یتیموں کی سرپرستی تم نے لی تھی، چاہے کسی نے ان کی امانت تمہارے پاس رکھوا دی تھی بڑے نے، جاتے جاتے اپنے بچوں کی چیک کرتے رہو انہیں، اور جب وہ اس قابل ہو کہ وہ اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں تب ان کے حوالے کرنا۔ یہ تو تھی ہدایت اس کے اندر، لیکن ایک چیز بڑی اہم آ گئی اب یہاں پر درمیان میں، حتی اذا بلغوا النکاح۔ بلغا کہتے ہیں پہنچنا، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو پہنچانا ہی ہے، بلا پہنچانے کو کہتے ہیں یا پہنچنے کو بلغا کہتے ہیں یہ، لیکن ایسے پہنچنا کہ جس کام کی ضرورت ہے، یعنی جس کام کے لیے پہنچنے کا لفظ استعمال ہو، یعنی پورا حق ادا ہو جائے اس کا، ایسے پہنچ جانا۔ حتی اذا بلغوا النکاح، اب نکاح کی بات ہو رہی ہے یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ نکاح کو پہنچ جائیں کا مطلب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اس کا مطلب اسلام کہہ رہا ہے نکاح کی کوئی عمر ہوتی ہے۔ یہ جو تصور ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے، اور یہ خوب کہا جاتا ہے کہ نہیں، اسلام نے نکاح کی کوئی عمر نہیں رکھی، آپ 6 سال کی لڑکی سے کر لیں آپ نکاح، 5 سال کی کر لیں، 3 سال کی کر لیں، اور ابھی میں سناؤں گا آپ کو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم کہ وہ کہہ رہے ہیں 1 سال کی لڑکی سے کر لو، رخصتی طرح رک کر ہو جائے گی۔ اس کا اپنا تو کچھ بچا ہی نہیں اس کے اندر، ہاں نا، اب یہ کسٹم چلا آ رہا تھا ان کے اندر، عربوں کے اندر، یہاں پہ بھی ہندوستان کے اندر بھی تھا، بہت چھوٹی تھی عمر میں بچوں کا تو ان کی مرضی بڑوں کی کہ کر دیا انہوں نے، اب ان کی نپتی ہے نہیں نپتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نے کہا کہ رسول اللہ میرے والد نے میرا بچپن سے نکاح کر دیا، اور شوہر کے ساتھ میں اپنے نہیں رہوں گی، نہیں رہنا چاہتی، میں بالغ ہوں اب، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا نکاح کر دیا تھا، تب میرا کوئی فیصلے کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر یہ رشتہ نہیں رہے گا، پھر رشتہ کینسل، یعنی عمر میں اگر نکاح کر دیا ہے تو جب وہ بالغ ہو جائے تو رشتہ کینسل کر سکتی ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے نہیں پسند تھا کیوں کر دیا۔ یہ تو اس سماج کی بات یہ تھی، اتنی لبرٹی دی تھی اس کو کہ اب کینسل کر دو تم۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، مجھے رشتہ پسند ہے، میں تو عورتوں کے حقوق معلوم کرنا چاہتی تھی کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہمارا ایسے نکاح کر دیا گیا۔ اسلام میں نکاح کی کوئی عمر ہے، کہا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اس وقت تک ان کی آزمائش کرتے رہو۔ تو نکاح کی عمر کیا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، یتیم کا ہی تذکرہ یہاں پر بھی، سورہ انعام آیت نمبر 152، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا سوائے اس کے کہ احسن طریقہ ہو، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وہی الفاظ آ رہے ہیں وہاں پر ہے بلغ النکاح، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یہاں پختہ عمر کو پہنچ جائیں۔ یہ اشدہ بھی وہی ہے کہ جس کام کے لیے ہے وہ اس کا پورا مقصد حل ہوتا ہو، یعنی مینٹل میچورٹی کو پہنچ جائیں۔ جب تک مینٹل میچورٹی کو نہیں پہنچ جائیں، خالی یہ فزیکلی بھی کسی کا پیوبرٹی اٹین کر لینا یا بالغ ہو جانا کافی نہیں ہے۔ لڑکیاں جو ہیں وہ ان کے پیریڈز پہلے شروع ہو گئے، وہ کہا کہ اب یہ تو بالغ ہو گئی، کہ ابھی مینٹلی نہیں میچور، یہ ایج نہیں ہے نکاح کی۔ نکاح کی ایج اس سے ملائے کہ یتیم کے مال کی آزمائش کرتے رہنا جب تک وہ اپنی پوری مینٹل میچورٹی، اچھی میچورٹی کو نہیں پہنچ جائے، اس وقت تک جو ہے وہ اب مال اپنے پاس رکھنا، لیکن اس کے احتیاط رکھنا کہ خود مت کھا جانا۔ یہی الفاظ یہاں ہے کہ جب بلغ النکاح، یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نکاح کی عمر وہ ہے جو مینٹل میچورٹی کی ایج ہے۔ اور یہ اشدہ لفظ کی اور تشریح دیکھیے، حضرت موسیٰ کے سلسلے میں یہ آیت آئی،
ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، جب وہ پختہ عمر کو پہنچ گئے مینٹل میچورٹی کی، تو ہم نے ان کو حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا۔ نبوت سے پہلے کی بات ہے یہ، اس لیے کہ اس آیت کے فوراً بعد پھر وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا واقعہ کہ دو لوگ لڑ رہے تھے، ایک اس کے اندر فرعون کی قوم کا اور ایک ان میں بنی اسرائیل کا تھا، غلام قوم کا۔ وہ زیادتی کر رہا تھا ان کے اوپر، حضرت موسیٰ گئے اور انہوں نے جانے کے بعد بھی بچاؤ کرانا چاہا، اسے مارا تو اس کی موت ہو گئی۔ پھر یہاں سے نکل کر بھاگے کہ یہ تو پکڑے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہاں 7 سال جو ہے وہ رہے، وہ جہاں پر ان کا پھر نکاح ہوا، اور پھر وہاں سے جب چلے ہیں تب کوہ طور سے آواز آئی اور نبوت ملی ہے۔ تو نبوت تو بہت بعد میں ملی ہے، یہ آیت جس جگہ آئی اس کے بعد ہی فوراً وہ واقعہ ہے دو لوگوں کے لڑنے کا اور ان کے جانے کا اور پہنچنے کا بیچ میں۔ یہاں بات نبوت کی نہیں ہے، بلکہ جب وہ پوری مینٹل میچورٹی کو آئے تو اللہ کے رسول ہونا تھا ان کو حکمت اور علم جو ہے وہ اسی ایج سے دیا جہاں پہ وہ میچور ہو گئے تھے۔ اب میچورٹی کی ایج وہ ہے کہ جہاں پر علم اور حکمت بھی ہے ساتھ میں۔ علم اور حکمت تو تب ہوگی جب بہت اچھی کمانڈ ہوگی، خوب اچھی پکڑ ہوگی اپنے غور و فکر کرنے کی، سوچنے کی فیکلٹی۔ ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی یہی الفاظ ہیں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ نبوت کی بات ہو، نبوت سے پہلے کا ہو سکتا ہے کہ جب وہ بچے سے بڑے ہو گئے اور اب ایسی عمر کو پہنچ گئے مینٹل میچورٹی کی، تو ہم نے پھر ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ اور ایسے ہی ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں، جیسے یہ کرتے چلے آئے اب تک ان کا جو کنڈکٹ تھا، تو ان کو ایسے ہی بدلہ ملنا چاہیے تھا۔ یہ بلغہ اشدہ جو ہے وہ ایسی ایج ہے جس کے اندر اپنا بھلا برا بہت اچھے طریقے سے طے کر سکتے ہیں، خاص طور سے فائنینشیل میٹرز میں جب نکاح کا معاملہ آ رہا ہو تو ان کے مال ان کے اس وقت تک حوالے مت کرنا جب تک وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ تو مال حوالے کرنے کی عمر اور نکاح کی عمر ایک ہوئی، تو یہ اچھی مینٹل میچورٹی کی ایج ہے، یہ خالی فزیکلی بالغ ہو جانے کی ایج نہیں ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ پھر وہی آیت اب میں یہاں تک سمجھایا تھا، یہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، ان کے آزمائش کرتے رہنا، آزماتے رہنا جب تک وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب ایک لفظ آیا ہے اس میں، رشد۔ جب تم یہ دیکھ لو کہ ان کے اندر رشد آ گیا، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ایک تو میچورٹی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ان کے اندر یہ فیکلٹی کہ ہم بھلائی کی طرف خرچ کریں، ڈھنگ کی جگہ پر خرچ کریں، یہ رشد ہے۔ تو جب تم یہ دیکھ لو تب ان کے مال ان کے حوالے کرنا۔ اب رشد کا لفظ بھی اور جگہ دیکھ لیجئے، سورہ انبیاء میں آیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ابراہیم کو ان کا ہدایت، صحیح راستہ پا لینے کے اوپر غور و فکر، یہ رشد ہے۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم جانتے تھے، ہم اس سے واقف تھے کہ ابراہیم کو تو نبوت ملنے سے پہلے ہی ان کو صحیح راستہ جو ہے وہ مل گیا تھا، وہ غور و فکر کر کے ملا تھا، سوچ سمجھ کے ملا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اس وقت مال ان کے حوالے کرنا کہ وہ اپنی عمر کے حساب سے بھی ایسی جگہ پہنچ جائیں جو مینٹل میچورٹی کی ہے، اور صحیح فیصلے کرنے والے ہوں جو بھلائی کے اور صحیح راستے پہ چلنے والے، اس وقت ان کے مال ان کے حوالے کرنا۔